السلام علیکم، دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد۔ بنگلہ دیش کی آج دوبارہ سے بات کر لیتے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے کور کیا ہے کس طرح سے شیخ حسینہ کے گھر کے اندر گھس کے جو عوام ہے، نوجوان ہیں، انہوں نے گھر کو بھی وینڈلائز کیا۔ حسینہ واجد کو مجبور کیا گیا کہ وہ ملک سے بھاگ جائیں، اور لیکن اس کے فوراً بعد ان کے بیٹے کا پالیٹکس میں آ جانا اور ان کی طرف سے بیانات آنا کہ میری مدر جو ہیں انہوں نے ریزگنیشن تو دیا ہی نہیں ہے اور وہ جلد پالیٹکس میں واپس آ جائیں گی، تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ ان کو ریپلیس کرنے کے چکر میں تو یہ فوٹیجز تو آپ نے دیکھی ہی ہیں، کیسے عوام جو ہے وہ بالکل اس نہج پر آ گئی کہ اس نے بالکل یعنی کہ ٹوٹلی پروٹیسٹ بھی کافی عرصے سے جاری تھے بنگلہ دیش میں، لیکن اب اتنے بڑے ورج پر آ گئی اور یہ چیز ایک نارم لگ رہی ہے اب ہمیں کہ کیا اس طرح سے اب نارملی ہونے لگے گا کہ جو لیڈرز ہیں، جو پولیٹیشنز ہیں، جو ملک کے جو الیکٹڈ لیڈرشپس ہیں، کیا لوگ ان کے گھروں کے اندر پہنچ جائیں گے اور کیا وہ اس طرح سے ان کے گھروں کو وینڈلائز کریں گے؟ کیا یہ چیز عام ہو جائے گی؟ اور یہ کہ شیخ مجیب کے جو اسٹیچو ہے اس کو وینڈلائز کرنا، اس کو گرانے کی کوشش کرنا، آلدو کہ وہ ان کے ایک فاؤنڈنگ فادر ہیں، بہت چیرشڈ ہیں، لیکن اگر ان کی جو بچے ہیں وہ مستقل ہی پاور کے ساتھ چپکے رہیں گے اور ڈیموکریسی کی جو روح ہے اس کو ہمیشہ اس کا گلا دباتے رہیں گے اور ایسی پالیسیز لے کر آئیں گے ملک میں جو کہ عوام کی پسندیدہ پالیسیز نہیں ہے، تو کب تک یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ چیز چلے گی؟ اور اس وقت آپ کو میں ریمائنڈ کرا دوں کہ بنگلہ دیش میں جو ملٹری ہے اس کا رول ہے اور جو انٹرم گورنمنٹ ہے وہ بھی اس وقت سٹیبل دکھائی نہیں دے رہی ہے، اور لائک ڈیفینیٹلی جو اصل اسٹرانگ ہولڈ اس وقت ان کا ملک کے اندر ہے وہ اس وقت ملٹری کا ہی ہوگا۔ سو یہ جو پوڈ کاسٹ میں آج بنا رہی ہوں، اسپیشلی میں اس میں انڈیا کے رول کو ان دا ریجن جو ہے وہ بتانا چاہ رہی ہوں، کیونکہ ریمائنڈ کروانا چاہ رہی ہوں آپ کو، کیونکہ انڈیا کی جو پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے نا وہ اس کے نیبرہڈ میں بہت زیادہ گہری ہے۔ ایک تو پاکستان ہے جو کہ انڈیا اور پاکستان کو ایک دوسرے کو آرچ انمی سمجھتے ہیں، اور بہت کم ہی ایسی گورنمنٹس پاکستان میں آتی ہیں جو کہ پرو انڈیا ہوتی ہیں، اور زیادہ تر جو گورنمنٹس ہیں، زیادہ جو پولیٹیکل نیریٹو ہوتے ہیں ہمارے ملک میں وہ اینٹی انڈیا ہی ہوتا ہے، اور اسپیشلی بیکاز جو کشمیر ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا حصہ ہے جس کے اوپر انڈیا نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے بھی پاکستان کی کبھی بھی جو ہے نا انڈیا کے ساتھ ون پیج نہیں ہو سکتی۔ اور کشمیر کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ایک ایسا اسٹیٹ جو 99% مسلم اسٹیٹ جو کہ ڈے ون سے ہی اس خیال میں ہے اور اس یقین میں ہے کہ اس کو پاکستان کا حصہ بننا چاہیے، تو وہ اس کو اس کی سیلف ڈٹرمنیشن نہیں دینا، ایون دو کہ کیس جو ہے وہ پینڈنگ ہے UN کے اندر مستقل 7 دہائیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا، لیکن انڈیا کی ہٹ درمی کہ وہ ان لوگوں کو سیلف ڈٹرمنیشن نہیں دینا چاہتا، ان کو اپنا آزاد طریقے سے ایک انڈیپینڈنٹ طریقے سے کوئی فیصلہ نہیں کرنے دیتا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی جو انڈیا کے نیبرز ہیں، جو کہ نیپال آپ کو دکھائی دے رہا ہے، بھوٹان آپ کو یہاں اوپر دکھائی دے گا، اس کے بعد یہ بنگلہ دیش ہے جس میں یہ سارا کرائسس آیا، اس کے علاوہ یہ سری لنکا آپ کو یہ دکھائی دے گا نیچے، اور یہاں پر آپ کو بہت چھوٹے سے آئی لینڈ اسٹیٹ ہے مالدیوز وہ دکھائی دے گا۔ یہ سب میں بھی جو ہے انڈیا کی پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے، بلکہ بہت زیادہ انٹرفیئرنس ہے۔ اور نیپال کا میں آپ کو سب سے پہلے بتاتی ہوں کہ نیپال کی سیاست تھوڑی سی اس طرح کی ہے کہ نیپال کے اندر بیکاز کچھ ایسے بارڈر ایریاز رہے ہیں جن کے اوپر انڈیا کی کوشش رہی ہے کہ وہ وہاں سے ٹوٹ کر کے انڈیا میں شامل ہو جائیں، تو ڈے ون سے ہی نیپال کے اندر بھی اینٹی انڈیا لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ سینٹیمنٹس رہے ہیں، اور لوگوں کا خیال ہے کہ انڈیا جو ہے نا وہ امپوز کرنا چاہتا ہے اپنی جو پولیٹیکل سیکیورٹی جو ایکویشن ہے اس کو نیپال کے اندر بھی لائک امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے، اور اس کو یوز کرنا چاہتا ہے اگینسٹ چائنا، یعنی وہ اس کو اپنا مہرہ بنانا چاہتا ہے چائنا کے خلاف، لیکن نیپال کی جو انکلینیشن ہے وہ چائنا کی طرف بہت زیادہ ہے، اور پچھلی کچھ گورنمنٹس جو نیپال میں آتی رہی ہیں وہ آلدو کہ بظاہر تو وہ انڈیا کے ساتھ کبھی بھی تعلقات خراب کرنے کی وہ بات نہیں کرتے، اور آن دا فیس
وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے انڈیا کے ساتھ بہت تعلقات اچھے ہیں گورنمنٹ، مگر جو ان کی اکنامک ریلیشن شپ گہری سے گہری ہوتی جا رہی ہے چائنا کے ساتھ، اور چائنا نے کیونکہ یہ کہا ہے کہ تبت کے اندر بھی وہ پوری تبت میں بھی اپنا سڑکیں اور ڈیولپمنٹ بھی کرے گا اور سڑکیں بھی بنائے گا، تو وہی چیزیں آگے چل کر کے نیپال کے ساتھ کنیکٹ ہونی ہے، اور نیپال کے ساتھ اس سلسلے میں بہت بات چیت ہو چکی ہے۔ تو اب انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ اگر نیپال جو ہے وہ چائنا کا ساتھی بن جاتا ہے تو میری جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ بہت خراب ہو جاتی ہے، اور جو انڈیا کا خواب ہے کہ وہ ایک ریجنل پاور بن کر کے ابھرنا چاہتا ہے، وہ خواب چکنا چور ہو جاتا ہے اگر اس کے بالکل ساتھ بڑے جڑے ہوئے جو اسٹیٹس ہیں اور چھوٹے اسٹیٹس ہیں وہ اس کو چھوڑ کر کے چائنا کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ یہی چیز بھوٹان میں ہے۔ بھوٹان کے بارے میں تو ایسا ہے کہ ان کی ایک ایگریمنٹ ہوئی ہوئی ہے بھوٹان کے ساتھ کہ بھوٹان جو ہے اپنی فارن پالیسی جو ہے وہ انڈیا کی مرضی سے ہی چلائے گا، اور یہ کافی دہائیوں سے یہ چیز چل رہی ہے۔ اور اب کچھ عرصے سے بھوٹان میں کچھ ایسی چینجز آئی ہیں، جیسے ان کے فارن منسٹر نے چائنا کو وزٹ کیا، یا کچھ ایسی اور کچھ ڈیلیگیشنز آگے پیچھے ہوئی ہیں، جن کے بعد جو ہے انڈیا بڑا ناراض، اس نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ بھوٹان جو ہے وہ چائنا کے ساتھ تعلقات کیوں بڑھا رہا ہے۔ اچھا، اب بنگلہ دیش کو آپ دیکھ لیں، بنگلہ دیش میں یہ پروٹیسٹ ہوئے، اور بنگلہ دیش میں بھی سمجھا جاتا ہے بیکاز جو انڈیپینڈنس انہوں نے حاصل کی تھی 71 میں، اس جو انڈیپینڈنس اسٹرگل ہے اس کے اندر انڈیا کا بھرپور ایک ساتھ تھا۔ شیخ مجیب الرحمان جو ہے وہ انڈیا کے اندر موجود تھے جب انہوں نے یہ اپنی انڈیپینڈنس کی اسٹرگل شروع کی، وہیں سے انہوں نے آ کر کے پاور حاصل کیا تھا بنگلہ دیش میں۔ اور جو مکتی باہنی تھی، جو فورسز تھیں جنہوں نے پاکستانی فورس کو وہاں پر مارا بھی اور ہرایا بھی اور ان کو بھاگنے پہ مجبور کیا، وہ سب مکتی باہنی جو ہے انڈیا کی آرمی نے ان کو ٹرین کیا تھا، اور مستقل ان کو ویپنز بھی دے رہے تھے اور ٹریننگ بھی دے رہے تھے، فنڈ بھی کر رہے تھے ان کو۔ یہ چیزیں ہو رہی تھی جب شیخ مجیب الرحمان نے کنٹری کا مطلب پاور سنبھال لیا۔ اس کے بعد سے اب تک زیادہ تر جتنی گورنمنٹس رہی ہیں وہ بنگلہ دیش میں پرو انڈیا گورنمنٹس رہی ہیں، آلدو کہ چائنا کا آپ کو پتہ ہے پچھلے 20 سال سے چائنا نے اپنی جو آپ کو پتہ ہے کہ پورے ریجن میں ہی نہیں پوری دنیا میں بیلٹ اینڈ روڈ جو انیشیٹو ہے اس کے تھرو پوری دنیا میں ایک یعنی نیٹ ورکنگ شروع کر دی ہے، اور اسی نیٹ ورکنگ کا حصہ جو ہے بنگلہ دیش بھی ہے، کیونکہ بنگلہ دیش کے بھی یہ جو 2 پورٹس ہیں، میجر پورٹس مونگلا اور چٹاگانگ جو آپ کو یہاں پہ مارک ہوئے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، ان دونوں کے بارے میں چائنا نے کئی دفعہ ان سے کہا ہے کہ جو ہے ہمیں جو کیا اس کا نام ہے، یہ پورٹس ہمیں دے دو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ کہ میانمار کے ساتھ بھی اور ادھر ایسٹ ایشیا کے تمام کنٹریز کے ساتھ چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ کی جو ہے پلاننگز اور ایون کام سڑکوں پہ شروع ہو چکے ہیں، اور جو یہ پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جتنے بھی سڑکیں بنیں گی اور ٹرانزٹس بنیں گے ان سب کو لنک کر رہا ہے چائنا بنگلہ دیش کے ساتھ بھی، کیونکہ یہ بارڈر مل رہا ہے اس کا میانمار کا بنگلہ دیش کے ساتھ۔ اور یہی چائنا نے اپنی پلاننگ میں تو یہی بتایا کہ وہی روڈ جو ہیں آگے چل کے انڈیا کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو جائیں گی۔ چائنا کی جو پالیسی ہے وہ ذرا انکلوسیو قسم کی ہے، مگر انڈیا کی جو پالیسی وہ ہمیشہ ہی ایکسکلوسیو رہی ہے، جس میں صرف اور صرف انڈیا کا فائدہ ہو اور باقی سب جو ہیں وہ نقصان میں رہیں یا دبے رہیں یا ڈی اسٹیبلائز رہیں، یہ چیز ہمیشہ چاہتا ہے انڈیا۔ بنگلہ دیش میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کس طرح سے ان کی انٹرفیئرنس، پولیٹیکل انٹرفیئرنس رہی ہے، کیونکہ تمام جو لیڈرشپ آتی رہی ہے اسپیشلی شیخ حسینہ والی پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ پرو انڈیا ہی رہی ہے، اور ان کی اس پالیسی کی وجہ سے جو اینٹی انڈیا پارٹیز یا سینٹیمنٹس ہیں وہ لوگ جو ہے نا انہوں نے بہت وہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ فرسٹریشن کا شکار رہے ہیں، جیسے کہ اسلامک پارٹیز ہیں یا پھر نیشنلسٹ پارٹیز ہیں، وہ فرسٹریشن میں رہی ہیں کہ یہ ہم اپنے فیصلے جو ہیں انڈیپینڈنٹلی کیوں نہیں کر سکتے، ہم اپنے ہر فیصلے کے لیے پہلے انڈیا کی طرف کیوں دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں یس کرے گا تو پھر ہم کریں گے، ہم کیوں نہیں چائنا کے ساتھ کھل کر کے ڈیلز کر سکتے، اکنامک ڈیلز۔ اور یہ میانمار کا بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ 2021 میں جو ان کی ڈیموکریٹک لیڈر اینگ سین سوئی کی ہیں ان کو ایک دفعہ پھر پاور سے ہٹا دیا گیا، پھر سے ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا،
اور جو ہے آرمی نے وہاں پر بھی جو ہے وہ سنبھالی ہے پاور، اور آرمی جب پاور سنبھالتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جو عوام ہے وہ ناخوش ہوتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان ڈیموکریٹک ہو رہا ہے اور آرمی جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹرشپ کے تحت ہمارے پر رول کر رہی ہے. لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی مائنمار کا ایک پورا پروگرام مائنمار پہ ایک پورا پروگرام بنایا تھا، اس میں نے کوریج کی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ آرمی کی جو رول ہے وہ کیوں اتنا وہ آرمی سمجھتی ہے کہ ہمیں پاور میں آنے ضروری ہے، کیونکہ پورا جو ان کا جو نارتھ اور ویسٹ کا علاقہ ہے وہ سارا کا سارا بھرا ہوا ہے ملیٹنسی سے، اور وہ ملیٹنٹس جو ہیں وہ مائنمار کو جڑ کر ایک کنٹری بن کے رہنے کے لیے نہیں دے رہے، اور ہمیشہ یہ خطرہ رہتا ہے کہ وہ سپریٹسٹ جو ہے وہ الگ ہونا چاہ رہے ہیں، صوبوں کو الگ کرنا چاہ رہے ہیں. اور وہی جو سپریٹسٹ ہیں، جب آرمی کا رول ہوتا ہے وہ اور ان کے اوپر وہ اٹیکس کرتی ہے آرمی اور ان کو کرٹیل کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو وہی سپریٹسٹ جو ہیں وہ بارڈر کراس کر کے جو یہ انڈیا کے جو 7 سسٹر پروونسز ہیں جو بنگلہ دیش کے پیچھے یہاں پر آ کر پناہ لے لیتی ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ان پروونسز کے اندر بھی ہر پروونس کے اندر ہی سپریٹسٹ موومنٹس موجود ہیں، ملیٹنٹس موجود ہیں، اور وہ ان کے ساتھ مل کے اور پھر یہ اور اپنے آپ کو اسٹرانگ فیل کرتے ہیں کہ ہم سب جو ہیں وہ سپریٹ ہو جاتے ہیں انڈیا سے، اور یہ پروونسز کہتے ہیں کہ ہم مائنمار سے سپریٹ ہو جاتے ہیں. اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو انڈیا ہے وہ اپنی بالکل بھی ڈیولپمنٹ اور جو ہے وہ روڈز اور انفراسٹرکچر جو ہے اپنی ان جو ہے 7 سسٹرز میں جو نارتھ ایسٹرن موسٹ جو ہے وہ ان کے اندر کوئی پروگرس اور ڈیولپمنٹ نہیں کروا سکتا. سو دس از دا ڈیلیما آف انڈیا کہ وہ اپنے نیبرہڈ میں زور سے، زبردستی سے، پولیٹیکل انٹرفیئرنس سے اپنا ایک کلاؤڈ تو بنانا چاہتا ہے، لیکن وہ کلاؤڈ جو ہے وہ اس کو بیک فائر کر رہا ہے اور اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. سری لنکا میں کیا ہوا تھا 2022 میں یوکرین وار کے فوراً بعد، آپ کو یاد ہے کہ سری لنکا میں ڈیفالٹ ہو گیا تھا یہ ملک، اور بیکاز سری لنکا کے تعلقات چائنا کے ساتھ بہت مضبوط ہوتے چلے جا رہے تھے. ہمبن ٹوٹا پورٹ انہوں نے چائنا کو دے دیا تھا ڈیولپ کرنے کے لیے، اور پرو چائنا پارٹی یہاں پر رول کر رہی تھی جو راجا پاسکس کی پارٹی تھی. اس وقت جو ہے دوبارہ اسی طرح کا پروٹیسٹ کا لمبا سلسلہ اور حکومت کے خلاف سب کچھ یہ کاروائیاں، ایگزیکٹلی وہی چیز جو آپ نے بنگلہ دیش کی ویڈیوز میں دیکھا وہ سب کچھ یہاں پر بھی ہوا. اور لیکن سری لنکا نے اپنے آپ کو تھوڑا سا اس طرح سے پروٹیکٹ کیا کہ اپنے جو لیڈر تھے ان کو تو انہوں نے نکال دیا حکومت سے، لیکن پارٹی انہوں نے اپنی قائم رکھی حکومت کے اندر، جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ تھوڑا سا انہوں نے وہ اس کو کول ڈاؤن تو کر دیا سچویشن کو، لیکن پارٹی انہوں نے اپنی وہی رکھی. اور اس وقت آپ کو اگر یاد ہوگا کہ انڈیا نے بار بار یہ کہا کہ ہمبن ٹوٹا پورٹ جو ہے وہ ہمیں دے دو، اور جو ہے تم لوگ ڈیفالٹ ہو گئے تو ہم سے مدد کے لیے اتنے بلینس آف روپیز اور ڈالرز لے لو، ہم تمہیں جو ہے ہم تمہارے بگ برادر بننا چاہتے ہیں، ہم تمہیں پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن سری لنکا نے اپنے آپ کو ذرا بیلنس آؤٹ رکھا ہوا ہے اس کے بعد بھی. اور اس کے فوراً بعد آپ کو اگر یاد ہو کہ یہ جو مالدیوز ایک چھوٹا سا آئلینڈ اسٹیٹ ہے، یہاں پر بھی ایک ایسی سچویشن ہو گئی تھی کہ جس میں اس سے پہلے جو ہے وہ پرو انڈین گورنمنٹ ہی چلی آ رہی تھی بہت سالوں سے، لیکن جو لاسٹ الیکشنز ہوئے تھے 2023 میں ہی، اس میں جو ہے پرو چائنا کے محمد معیزو ان کا نام ہے، ان کو وہ جیت گئے تھے. اور انہوں نے جیتنے کے فوراً بعد انڈیا سے کہا کہ اپنی جتنی بھی یہاں پہ فورسز ہیں یا بیس بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے یا تمہاری آرمی کے جتنے بھی پرسنل یہاں پہ ان کو فوری طور پہ یہاں سے نکال دو. سو یہ بھی ایک بیک فائر ہو گیا کہ مطلب انڈیا کے لیے ایک بڑی عجیب سی سچویشن ہوتی چلی جا رہی ہے کہ وہ جتنا اپنی آپ کو ایک ریجنل پاور بنانے کی چکر میں دکھائی دیتا ہے، اتنا ہی اس کے سارے نیبرہڈ کے جو کنٹریز ہیں وہ اس سے اینٹی ہوتے چلے جا رہے ہیں. اینٹی انڈیا سینٹیمنٹس بالکل اسی طرح کے ہیں جیسے آپ نے ہمارے ملک میں دیکھا نا کہ کچھ بھی غلط ہوتا ہے تو اینٹی یو ایس سینٹیمنٹ سامنے آ جاتے ہیں کہ یو ایس نے کروایا ہوگا. تو یہ ان ممالک میں کچھ اینٹی انڈیا سینٹیمنٹس بہت ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کی جو را ہے، جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے، وہ ہماری معاملات کے اندر انٹرفیئر کرتی ہے، اور
جو ان کی حکومت ہے انڈیا کی، وہ جو ہے پریشر ڈالتی ہے ہماری حکومتوں پہ اور کوئی ہمارے انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی یا اکنامک پالیسی نہیں بننے دیتی. سو دس از اندر تھنگ، جو اینگل جو میں سمجھ رہی تھی کہ بنگلہ دیش کے سلسلے میں ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے کہ بنگلہ دیش کی پالیٹکس میں انڈیا کی کتنی انوالومنٹ ہے، اور اس وقت شیخ حسینہ کے جانے کی وجہ سے جو ہے انڈیا کو کتنا بڑا دھکا لگا ہے. اور اب جو بھی نئی لیڈرشپ آئے گی، ظاہر انڈیا کی کوشش ہوگی کہ وہ اس نئی لیڈرشپ کے ساتھ ایک اپنا اچھی طریقے کا ریلیشن شپ بنائے. اور جس طرح سے چائنا کوشش کر رہا ہے کہ تمام ملکوں میں بیلٹ اینڈ روڈ کے سلسلے کے پروجیکٹ شروع ہوں، اسی طرح انڈیا بھی آفر کر رہا ہے اپنے نیبرہڈ میں کہ میرے ساتھ بڑے بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹس بناؤ. جیسے کہ اس نے بولا ہے بنگلہ دیش کو کہ یہ مونگلا اور یہ بڑے دونوں جو پورٹس ہیں یہ ہمیں دے دو چٹاگانگ کے، اور ہم تمہیں ڈیولپ کر دیں گے. اسی طرح سے انڈیا نے بھی کچھ روڈس کے پروجیکٹس مطلب سامنے لے کر آیا ہوا ہے کہ ہم بنگلہ دیش کے اندر کچھ روڈز اور اس طرح کے پروجیکٹس جو ہیں ہم بھی شروع کرتے ہیں. سو اب دیکھنا یہ کہ کیا کس طرف کو گلوبل پالیٹکس چل رہی ہے، کس طرف کو ہماری ریجنل پالیٹکس چل رہی ہے. اور پاکستان کے جو عوام ہیں، ہم لوگ ہیں، ہمیں ہمیشہ یہ اویئر رہنا چاہیے اس بات پہ کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. ہم ایک ریجنل بلاک کے اندر ہیں جہاں پر ہم ہر طرف سے سراؤنڈڈ ہیں ایسے ملکوں سے، ایسے انوائرمنٹ سے جو کہ بہت وولٹائل ہے، بہت ہی یعنی پاسبلٹیز والا انوائرمنٹ ہے. کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے. بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ڈیلی بیسس پہ ہو رہی ہیں. سو ہمارے ملک کے جو عوام ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ یار ہم اپنی انٹرنل پالیٹکس اور اپنی جو انٹرنل نوک جھوک ہے بٹوین ون پارٹی اینڈ دی ادر، اس سے باہر نکلیں اور ہم گلوبل پرسپیکٹیو پہ اور ریجنل پرسپیکٹیو پہ دیکھیں کہ ہم کس پوزیشن میں ہیں اور ہمارے ساتھ آنے والے وقتوں میں کیا ہو سکتا ہے. تھینک یو.